دوسری جانب فرانس کے بادشاہ لوئی نے انطاکیہ کی بندرگاہ پر زیادہ دیر قیام نہیں کیا۔ اس کو خدشہ تھا کہ کہیں یہاں بھی سلجوقی مسلمان ان پر حملہ آور ہونے یا شبخون مارنے کی ابتدا نہ کر دیں، لہٰذا وہ فی الفور سمندر کے راستے سے وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ جا پہنچا۔ ایک روز کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں اپنے خیمے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے دروازے پر معز الدین کا چھوٹا بھائی شمس الدین نمودار ہوا اور کہنے لگا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ کارلوس نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب وہ ان کے نزدیک گیا تب شکووں بھری آواز میں کارلوس نے اسے مخاطب کیا، شمس الدین بیٹے، یہ جو تم دروازے پر رک کر اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرتے ہو تو میرے خیال میں اس میں اجنبیت کا اظہار ہے۔ دروازہ کھلا تھا، ہم تینوں تمہیں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بچے، میں تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا ہوں۔ مرسینا اور مشال دونوں تمہیں بھائی کہتی ہیں، تم بھی انہیں بہنیں کہہ کر پکارتے ہو۔ اب ایک طرح سے تمہارے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے۔ بیٹے، اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر رکنا ایک طرح کی اجنبیت کا اظہار ہے۔ آؤ میرے قریب بیٹھو۔ شمس الدین بیٹھا نہیں، مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم کارلوس، مرسینا اور مشال میری دونوں بہنیں ہیں۔ تم تینوں کے لیے ایک اچھی بلکہ خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ کارلوس نے غور سے شمس الدین کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، بیٹے، اگر کوئی ہمارے لیے خوشخبری ہے تو کہو، دیر کاہے کی ہے؟ اس پر شمس الدین بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے آپ کے بھائی سمرون، ان کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ مل گئیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں اندر لے آؤں؟ شمس الدین کی اس گفتگو سے کارلوس، مرسینا اور مشال تینوں دنگ رہ گئے تھے۔ کارلوس کے زخم اب چونکہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے اور وہ بالکل تندرست تھا، لہٰذا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، خیمے کے دروازے کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، بیٹے، لگتا ہے تم ان تینوں کو باہر کھڑا کر کے آئے ہو۔ مرسینا اور مشال بھی اٹھ کر کارلوس کے پیچھے ہو لی تھیں۔ عین اسی لمحہ شمس الدین بھاگا ہوا باہر نکلا، پھر جوں ہی کارلوس، مرسینا اور مشال خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے، باہر سے کارلوس کا بھائی سمرون، اس کی بیوی ازبل اور بیٹی جمارہ داخل ہوئیں۔ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے تھے، پھر سب آ کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک سمرون، اس کی بیوی اور بیٹی جمارہ تینوں کارلوس کی بیوی، دونوں بیٹیوں اور بڑی بیٹی کے مرنے کا دکھ اور افسوس کرتے رہے۔ پھر سمرون، جو کارلوس سے بڑا تھا، اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، دراصل امیر معز الدین ہمارے کئی ماہ پہلے سے جاننے والے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ہمیں تلاش کرنے میں انہیں تاخیر ایک وجہ سے ہوئی۔ دراصل بھائی، یہاں آ کر ہم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس بنا پر جو آدمی امیر معز الدین نے ہمیں تلاش کرنے کے لیے بھیجے تھے، وہ الربا کے ارمنی محلے میں ہمیں تلاش کرتے رہے، جہاں زیادہ تر عیسائی رہتے ہیں۔ ہم اس محلے میں منتقل ہو چکے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، اس لیے انہیں ہمیں تلاش کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال میں محترم معز الدین، شمس الدین اور ان کے چچا زاد بھائی فتح خواہ کا انتہا درجے کا شکر گزار ہوں کہ کم از کم انہوں نے آپ تینوں کو تو تعاقب کرنے والے فرانسیسی نائٹوں سے بچا لیا۔ اتنا کہنے کے بعد سمرون رکا، پھر دوبارہ کارلوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر معز الدین کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے خیمے میں تم تینوں کو قیام کا اہتمام کیا۔ اب تینوں اٹھو، ہمارے ساتھ گھر چلو۔ اس پر کارلوس بولا اور کہنے لگا، سمرون، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کارلوس اپنی بات مکمل نہ کر سکا، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی مرسینا بول اٹھی، سمرون کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ہمارا اس طرح یہاں سے آپ کے پاس چلے جانا بڑا معیوب ہوگا۔ جب تک امیر معز الدین یہاں نہیں آتے، ان کا ہم پر بڑا احسان اور عنایت ہے۔ اگر ہم ان سے ملے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں تو میں سمجھتی ہوں یہ اخلاقاً اچھا نہیں ہے۔ پھر مرسینا نے شمس الدین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، شمس الدین میرے بھائی، امیر کیوں تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اگر ہمارے چچا، ہماری بہن جمارہ، ہماری چچی ازبل مل گئے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ اس پر شمس الدین کی بجائے مرسینا کا چچا سمرون بول اٹھا، مرسینا میری بیٹی، راستے میں شمس الدین نے مجھے سارے حالات بتا دیے ہیں۔ امیر معز الدین اس وقت یہاں نہیں ہے۔ دکھ بھری آواز میں شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے مرسینا نے پوچھا، بھائی، امیر یہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ہم سے ملے بغیر واپس
حلب چلے جا چکے ہیں؟ اس پر شمس الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں میری بہن، ایسی بات نہیں، حلب کی طرف نہیں گئے۔ تم لوگوں کو یہاں تک تو پتا تھا کہ صلیبیوں کے 9 لاکھ کے لشکر نے قسطینیہ میں قیام کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے وہاں سے کوچ کیا۔ ہمارے مخبر اور نقیب ان علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے اور ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ راستے میں جرمن اور فرانسیسی دونوں لشکروں کو کونیا کے سلجوقی سلطان نے اپنا ہدف بنایا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا۔ اب جو خبریں آئی ہیں ان کے مطابق سلجوقیوں سے نقصان اٹھا کر جرمنی کا شہنشاہ کارنٹ تو سرما گزارنے کے لیے واپس قسطینیہ چلا گیا ہے، جبکہ فرانسیسی سلجوقیوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانے کے بعد انطاکیہ کی بندرگاہ کی طرف گئے ہیں۔ وہاں سے وہ انطاکیہ چلے گئے تھے اور فرانسیسیوں کے لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ جو سلجوقیوں کے حملہ آور ہونے کے باعث اپنے لشکر کے بڑے حصے سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ الربا کا رخ کر رہا ہے۔ سنا ہے اس لشکر میں بڑے بڑے منجے ہوئے اور تجربہ کار فرانسیسی نائٹ ہیں، ہمارے مخبران کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ہمارے مخبر ان کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ ان فرانسیسیوں کو جب خبر ہوئی کہ وہ اپنے بادشاہ لوئی کے لشکر سے بچھڑ گئے ہیں اور یہ کہ انطاکیہ کی بندرگاہ کی بجائے جس شہرہ پر وہ سفر کر رہے ہیں وہ الربا کی طرف جاتی ہے، تو وہ بے حد خوش ہوئے، اس لیے کہ الربا شہر سے ہی اس صلیبی جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ان فرانسیسیوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اچانک الربا شہر پر قبضہ کر کے صلیبیوں کے باقی لشکر کو دنگ کر کے رکھ دیں گے۔ انہیں فرانسیسی صلیبیوں اور نائٹوں کی راہ روکنے کے لیے بھائی معز الدین اور خطلخہ گزشتہ شب اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہاں خیمہ گاہ میں چھوٹا سا ایک لشکر ہے جو میری کمانداری میں خیمہ گاہ کی حفاظت پر رکھا گیا ہے۔ شمس الدین جب خاموش ہوا تب اپنے بھائی سمرون کی طرف دیکھتے ہوئے کارلوس کہنے لگا، سمرون میرے بھائی، مجھے اس وقت جو سب سے بڑی خوشی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہمیں مل گئے ہو۔ اور یہ کہ سمرون نے اس کی بات کاٹ دی، کہنے لگا، بھائی برا مت ماننا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس بات کا صدمہ بھی ہو رہا ہوگا کہ میں اسلام کو قبول کر چکا ہوں۔ کارلوس مسکرایا، سمرون کا شانہ تھپ تھپایا، کہنے لگا، بھائی قسم مسیح کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو اگر تم نے اسلام قبول کیا ہے تو کچھ دیکھ کے کیا ہوگا، اور اگر تم سمجھتی ہو کہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے یہ نیکی کا راستہ ہے تو باخدا یہ راستہ اختیار کرنے پر میں خوشی محسوس کروں گا۔ کارلوس رکا، پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھائی معاملہ کچھ یوں ہے کہ امیر معز الدین سے ملے اور اسے بتائے بغیر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میری یہ خواہش ہے کہ امیر معز الدین یہاں واپس آ جائیں، تو پھر ان سے ملنے کے بعد ان سے اجازت لینے کے بعد تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ جواب میں سمرون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کارلوس میرے بھائی، جہاں تک امیر معز الدین کا تعلق ہے تو آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ان سے خود بات کر لوں گا، آپ تینوں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلیں۔ اور میں اس لیے بھی آپ تینوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کہ اس طرح مجھے امیر معز الدین کی دعوت اور ضیافت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس وقت اگر تم تینوں میرے ساتھ جاؤ گے تو ظاہر ہے امیر معز الدین جب اپنی مہم سے لوٹیں گے تو آپ لوگوں سے ضرور ملنا پسند کریں گے۔ اس موقع پر میں خود ان سے ملاقات کروں گا اور اپنے ہاں ان کی دعوت کروں گا جس میں یہ تینوں بھائی شامل ہوں گے۔ سمرون مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کارلوس شمس الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شمس الدین بیٹے، تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ شمس الدین مسکرا دیا، کہنے لگا، محترم کارلوس، مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیے آپ کے بھائی آپ کو مل گئے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی اور آپ کے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ اگر یہ ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ تینوں ان کے ساتھ جائیں۔ اس کے علاوہ شمس الدین کی اس گفتگو سے لگتا تھا سمرون بے حد خوش ہو گیا تھا۔ فوراً بول اٹھا، شمس الدین بیٹے، میں تمہیں اسی گفتگو سے بے حد خوش ہوا ہوں۔ بہرحال تینوں کو ابھی اور اسی وقت اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، اور جو ہی امیر لوٹیں، شمس الدین بیٹے مجھے اس کی اطلاع کرنا۔ ان کی آمد کے بعد میں تم تینوں کی اپنے ہاں ضیافت کا بہترین انتظام کرنا چاہتا ہوں۔ پھر سمرون اٹھ کھڑا ہوا اور کارلوس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اب تم تینوں اٹھو اور چلیں۔ شمس الدین بھی کھڑا ہو گیا اور مرسینہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مرسینہ بہن، اپنا سارا سامان سمیٹو، اس کے باوجود بھی اگر یہاں کوئی چیز رہ جاتی ہے تو میں تم لوگوں کو پہنچا دوں گا۔ مرسینہ مشال اٹھ کھڑی ہوئیں، جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا، پھر تینوں باپ بیٹی سمرون، ازبل اور جمارہ کے ساتھ چلے گئے تھے۔ الربا کی طرف بڑھنے والا صلیبیوں کا لشکر کچھ اس طرح سے بے فکری سے آگے بڑھ رہا تھا
جیسے اپنے مقدر کی لکیریں تلاش کرتے آسمان پر بھورے بادلوں کے قافلے آگے بڑھتے تھے، جیسے غبار راہ میں اپنے نصیبوں کے نقش پا کے نشانات کے متلاشی کاروان اپنے سفر پر رواں دواں ہیں، وہ سایہ سایہ گھر میں تیرگی کے راج کی طرح مطمئن آگے بڑھ رہے تھے۔ انہیں امید تھی کہ وہ الربا شہر کو فتح کر کے باقی صلیبیوں پر بازی لے جائیں گے، لیکن ابھی وہ الربا شہر سے کافی دور تھے کہ معید الدین الداعیہ اور خطقہ بن زاہد کسی اتھاہ بے پایاں بے کراں لامحدود اور بے کنار بحر کی طرح ان کی راہ روکے کھڑے ہوئے۔ صلیبیوں کو ابھی بھی یقین تھا کہ جس لشکر نے ان کی راہ روکی ہے، انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے وہ الربا پر حملہ ور ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری جانب امیر معید الدین کے ساتھ جو لشکر تھا، اسے اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا اس نے خطقہ بن زاہد کی کمانداری میں دیا تھا۔ کچھ دیر دونوں نے صلاح مشورہ کرتے ہوئے پھر اپنے حملے کی ابتدا خود معید الدین الداعیہ نے کی تھی۔ وہ صلیبیوں پر اس طرح حملہ ور ہوا جس طرح عباد الزم اور کارف طفلاں کا کھیل کھیلنے والوں پر اخلاص و استقامت کے ساتھ اور نور الوقم کا راز کھولنے والے عناصر نزول کر جاتے ہیں۔ معید الدین کا یہ حملہ ایسا پرقوت اور زوردار تھا جیسے وہ اپنے دامن اپنی جھولی میں دریاؤں کا اضطراب، سمندر کی خوفناک صدائیں اور اپنی ریاستوں اور ہنر کے ثمرات سمیٹتے ہوئے ہوش و دانش ضائع کر دینے والی ہجرت و حرارت اور جوش جذبے کے ساتھ حملہ ور ہو گیا تھا۔ معید الدین جب اپنے حملے کی تکمیل کر چکا تب خطقہ بن زاہد نے اپنے کام کی ابتدا کی، اپنے لشکر کو مزید بائیں جانب لے گیا۔ پھر دشمن کے پہلو پر وہ پگھلنے کے عمل سے گزار دینے والے لافنہ دست، اجل، نفرت پرستی کے طوفان اور صفاقی کو دھواں بنا کر اڑا دینے والی موت کے بے کراں بگولوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ معید الدین جب صلیبیوں پر حملہ ور ہوا تو صلیبی سارے اس کی طرف سمٹ گئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کے حملے کو روک کر جوابی کارروائی کریں گے، مگر ان کی جوابی کارروائی کرنے سے پہلے ہی خطقہ بن زاہد نے ان کے پہلو پر ایسی زوردار ضربیں لگائیں کہ جو جوش جذبہ اور زور معید الدین کی طرف بڑھا تھا، اس میں سے کچھ کا رخ خطقہ بن زاہد کی طرف ہو گیا، جس سے معید الدین نے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو اس نے تقریباً روندتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا تھا۔ فرانسیسی جس غرور، تکبر اور تعصب اور گھمنڈ اور عقائد و نظریات کے گرداب کو لے کر الربا کی طرف بڑھے تھے، وہ دھواں کی طرح تحلیل ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ معید الدین اور خطقہ بن زاہد نے ان پر حملہ ور ہوتے ہوئے اجل کے کھیل کا ایک عجیب سما باندھ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے اس طرح حملہ ور ہونے سے میدان جنگ میں بربادی کی پرچھائیاں بد نصیبی کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ معید الدین اور خطقہ بن زاہد کے ان حملوں کے جواب میں صلیبیوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو یکجا کرتے ہوئے زوردار حملہ شروع کیے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ ان کے سامنے معید الدین اور خطقہ بن زاہد کی کمانداری میں لڑنے والے جبل صفا و نور کی وادیوں کے پاسبان، عہد کی عجوجہ اور چٹانوں کے وارث، بدر کے متبرک میدانوں کے چوپان، کسی نقش گرم کے عزم صحیح کی طرح اپنے سامنے آنے والے صلیبیوں کو کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے جنگ کے بعد صلیبیوں کی حالت نسلوں اور صدیوں کی آہد بکار ہتھکڑیاں پڑی کلائیاں، بوجھ تلے دبی گردنوں اور ٹوٹے خوابوں کی کرچیوں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جس قدر ان کے پاس سامان تھا وہ سارا انہوں نے وہیں چھوڑا۔ معید الدین اور خطقہ بن زاہد نے بڑی خوفناک کی بڑی تندی سے ان کا تعقب کیا، ان کی تعداد کو مزید کم کیا۔ جب دیکھا کہ وہ بے ضرر ہو گئے ہیں تو وہ لوٹ آئے۔ بھاگنے والے وہ صلیبی انطاکیہ کی طرف چلے گئے۔ اپنے لشکر کے ساتھ معید الدین اور خطقہ بن زاہد اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دشمن کی ہر چیز کو انہوں نے سمیٹ لیا تھا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ انہوں نے وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ احتیاط کی خاطر چند روز وہاں قیام کرنا چاہتے تھے تاکہ پھر کوئی صلیبی قافلہ الربا کا رخ نہ کر پائے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ لوئی اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ پہنچا۔ انطاکیہ کا اس وقت ایک شخص ریمنڈ حکمران تھا جو فرانس کی ملکہ ایلس کا چچا تھا۔ انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے فرانس کے بادشاہ اور اس کے لشکر کی فراخ دلی سے خاطر مدارت کی اور ان کی ایسی خدمت کی کہ وہ گزشتہ ان مصیبتوں کو بھول گئے جو انہیں سلجوکیوں کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی تھیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔